بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعات وقار، اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر فرد و بشر کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جس میں ان تمام افعال مذمومہ سے بچنے کی تاکید کی گئی جس کی وجہ سے آپس میں رنجش، اختلاف اور نزاع وغیرہ کو بڑھاوا ملے۔ بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، خیانت اور تکبر کو اسلام نے بہت سخت ناپسند کیا ہے۔ سامعات وقار، تکبر یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر اور حقیر سمجھنا۔ یہ بہت ہی منحوس کام ہے اور اس کا بہت برا انجام ہے۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ اس لیے قرآن حکیم نے شیطان کی مثال بیان کی کہ ہم نے اس کی برتری کے غرور تکبر کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ سامعات وقار، ہمارے معاشرے میں اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے تو یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر فرد تکبر جیسے برے گناہ میں ملوث ہے۔ کسی کو دیکھیں تو دولت کا تکبر ہے، کسی کو غرور ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال پر تکبر ہے، کسی کو اپنے علم و عمل پر تکبر ہے، کسی کو حسب و نسب پر تکبر ہے تو کسی کو اپنی عبادت پر تکبر ہے، جبکہ اسلام نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سامعات وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ رکھیے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، کیونکہ تکبر انسان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ سامعات وقار، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ برا مانا جاتا تھا، اور تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے عاجز کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گنہگار شخص بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد گزار کے پاس سے گزرا جو اپنی عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو اس گنہگار شخص نے سوچا، کیوں نہ میں اس عبادت گزار شخص کے پاس بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سامعات وقار، جب وہ گنہگار شخص اس عبادت گزار کے پاس بیٹھنے لگا تو عبادت گزار نے سوچا کہ اگر یہ میرے پاس بیٹھ گیا تو میری شرمندگی ہوگی، خواہ مخواہ میری بدنامی ہوگی، لوگ مجھے برا سمجھیں گے۔ تو یہ سوچنے پر اس عبادت گزار شخص نے اس گنہگار شخص کو یہ کہا، نفرت سے کہتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے پاس مت بیٹھو۔ سامعات وقار، اس عبادت گزار شخص نے یہ سب تکبر کی وجہ سے کہا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل کی کہ تم ان دونوں آدمیوں سے کہہ دو کہ وہ دوبارہ اپنے اعمال شروع کریں، کیونکہ میں نے گنہگار شخص کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن عبادت گزار کے تکبر کی وجہ سے اس کی تمام عبادت ضائع ہوگی۔ آپ انہیں کہو کہ نئے سرے سے اعمال شروع کریں۔ سامعات وقار، یہ صرف اور صرف اس شخص کے تکبر کی وجہ سے ہوا۔ تکبر سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ غرور و تکبر یہ شیطانی کام ہے، فطرتی شیطانی کام ہے، لیکن انسان کی عظمت اللہ عز و جل کی اطاعت اور عاجزی اور انکساری میں ہے۔ ایک عالم کی پہچان ہی اس کے عمل سے ہوتی ہے، اور جو شخص عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے وہی علم والا ہے، اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔
تکبر چاہے دولت کا ہو، حسن کا ہو، جمال کا ہو، حیثیت کا ہو، رتبے کا ہو، مال و زر کا ہو، یہاں تک کہ اگر تقوی پر بھی تکبر کیا جائے تو وہ بھی انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے تکبر سے خود کو محفوظ رکھیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔